یہ ایسا ہوتا ہے نا، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک سے سب کچھ الٹ جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے، ہر دکھ ہر غم سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی اور قریب ہو جائیں۔ ایک لڑکی تھی آمینہ، وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، اپنے گھر کا سارا کام کرتی تھی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی سے بھی پیش آتی، لیکن اس سال کچھ الٹا ہی ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ ایگزام میں فیل ہونے لگی اور اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی وہ بیمار پڑ گئی۔ آمینہ نے سوچا، یا اللہ میں نے کیا گناہ کیا، آپ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ اس رات وہ سجدے میں روتی رہی، اس کے دل میں بس ایک سوال تھا، یہ آزمائش ہے یا سزا؟ پھر روزانہ کی طرح آمینہ مدرسے گئی۔ مدرسے میں ٹیچر کے پڑھاتے وقت بھی کھوئی کھوئی سی تھی۔ ٹیچر نے یہ غور کیا اور اسے اکیلے میں بلائی، پھر اس سے پوچھا، تم اتنی اداس کھوئی کھوئی سی کیوں دکھ رہی ہو؟ کیا تم پریشان ہو؟ تمہارے چہرے پہ یہ پریشانی کیسی؟ ٹیچر کے اتنے انسسٹ کرنے کے بعد پھر آمینہ نے اپنا حال دل بتایا اور ٹیچر سے سوال کیا، یہ آزمائش ہے یا سزا؟ ٹیچر نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ آمینہ، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اسے آزماتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے اور وہ اسے اپنے قریب کر لے۔ اسے قرآن کی وہ آیت بتائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان سے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو۔ اس آیت نے اس کے دل کو سکون دیا۔ اس نے سمجھا اللہ مجھے توڑ نہیں رہا، مجھے بنا رہا ہے، مجھے اپنے قریب کر رہا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ہی آمینہ نے اپنے لائف میں کچھ محسوس کیا جو یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، سزا نہیں۔ جب آمینہ کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی اس کے دل میں اللہ تھا۔ وہی تو سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تم سے ناراض نہیں، وہ تمہیں اپنے پاس کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور تھوڑے انتظار کے بعد آمینہ کے اچھے دن آ گئے۔ جہاں وہ فیل ہوئی تھی اب اچھے نمبر سے پاس ہوئی۔ اس کی ماں بیمار تھی اور اللہ نے اس کی ماں کو اب صحت یاب کر دیے۔ اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا، وہی رب ہے جو جب چھین لیتا ہے تب کچھ بہتر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زندگی کے دکھ ہمیشہ برائی کا نشان نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ اللہ کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو توڑنا نہیں چاہتا، نہ وہ کبھی توڑنے کے لیے آزمائش لیتا ہے، وہ صرف چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس لوٹ آؤ۔ آمینہ روز دعا کرتی ہے، یا اللہ اگر یہ ٹیسٹ ہے تو صبر دے اور ہمت دے، مجھے اپنی رضا میں خوش رکھ، مجھے کبھی اپنے کرم سے دور مت کر۔ اور وہ سمجھ گئی، جب تک میرے دکھ مجھے اللہ کے قریب لاتے ہیں یہ سزا نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ تو اگر آج آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی، راتوں کا سکون چھین چکا ہے، تو یاد رکھیں یہ وہی دن ہے جب آپ کو راتوں میں اٹھ کے دعا مانگنی ہے، اور یہ وہی وقت ہے جب اللہ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آمینہ جیسے ہم سب کے لائف میں آزمائش آتی ہے، لیکن ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت رہتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ خود کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر آج تم ٹوٹ رہے ہو، سمجھ لو تم اتنے مضبوط ہو جتنا اللہ نے چاہا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے ایک بہتر انسان بننے کے لیے، ایک زیادہ صبر والا بندہ بننے کے لیے، ایک اللہ کے قریب بندہ بننے کے لیے۔ اور یاد رکھنا، جب جب تم سجدے میں گر رہے ہو تب تک اللہ تم سے ناراض نہیں، تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ تم سے آزمائش لیتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے۔